السلام علیکم، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، خوش رہیں، آباد رہیں۔ چلو کرتے ہیں سٹارٹ۔ ویلکم بیک ٹو ہمارے یوٹیوب چینل قصہ زار۔ قصہ زار میں دوبارہ خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ عطوبہ سماپ، اور آج میں آپ کے لیے لائی ہوں ناول خمار جنون کرم اسمنال مہر کی ایپیسوڈ نمبر 15۔ ایپیسوڈ کو شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو کر لیں سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجئے گا بیل آئیکن۔ ایپیسوڈ نمبر 14 میں ہم نے ریڈ کیا یزدان کی محبت بنی میرو کے لیے اذیت، اور نشوہ کے لیے حال کے دل میں پھوٹ رہی ہے محبت کی قوم پلے، تو اہان کی نشوہ کے لیے ناپسندگی کیا لے لے گی محبت کی شکل، جانتے ہیں ناول میں آگے۔ وہ کل کا پورا دن گھر سے باہر رہ کر آج ہی گھر لوٹا تھا۔ کسی نے بھی اس سے بات کرنا گوارا نہ کیا۔ وہ بھی چپ چاپ اپنے کمرے میں آ گیا۔ وہ اپنے کمرے سے چند قدم فاصلے پر میرو کے کمرے کی طرف کچھ پل نظریں ٹکائے رکھے کھڑا رہا۔ دل بار بار اسے دیکھنے کی دہائی کر رہا تھا، مگر وہ اپنے سارے جذباتوں پر پیر رکھتا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ کمرے میں بھی آ کر اسے کسی پل چین نہ آیا تھا۔ میرو کی طبیعت ابھی بھی ٹھیک نہیں تھی، مگر اسے کہ گھر آنے کی اطلاع مل چکی تھی۔ وہ اب اس سے جواب طلب کرنا چاہتی تھی۔ آخر اس کی کہاں غلطی تھی؟ سر میں درد سے ٹھیسی اٹھ رہی تھی، جسے وہ لگاتار اگنور کر رہی تھی۔ دار کی آواز سے کمرے کا دروازہ کھلا۔ وہ تیز تیز قدموں سے چلتی اس کے نزدیک آئی۔ اس کے چہرے پر غم، غصہ، بے بسی اور جانے کیا کیا تھا۔ وہ پہلے ہی مضطرب سا کمرے میں ادھر سے ادھر چکر کاٹ رہا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا سب کچھ تہہ نہس کر دے، سب بار میں چوک کے اس کو سینے سے لگا لے، اس کی ساری غلط فہمی، سارے شکوے دور کر دے، پر وہ صرف سوچ ہی سکا۔ میرو نے درشتگی سے آ کر اس کا گریبان پکڑا۔ ہمت کیسے ہوئی آپ کی میری جگہ کسی اور کو دینے کی؟ آپ کیا سمجھتے ہیں خود کو کہ جو دل میں آیا وہ کریں گے؟ میں کوئی غلام نہیں ہوں جو آپ کے حکم کے تابع چلوں۔ آپ کے لیے میری زندگی کوئی مذاق ہے؟ جب دل کیا نکاح کر لیا، جب دل کیا قریب آ گئے، جب دل کیا دور چلے گئے، جب دل کیا کسی اور کو اپنی زندگی میں شامل کر لیا۔ وہ ایک جھٹکے سے اسے کا گریبان چھوڑ کر پیچھے ہوئی۔ آنکھوں سے آنسوں کے خود کو یہ یوں بے مول ہونے پر چاروں کے تار بہہ رہے تھے۔ آنکھوں کے سامنے بار بار اندھیرا چھا رہا تھا، لیکن وہ ڈیٹ بنی کھڑی رہی۔ سارے گھر والے دروازے کے قریب کھڑے ان دونوں کو دیکھ رہے تھے۔ کسی نے بھی ان کے درمیان بولنا مناسب نہ سمجھا۔ تاجان اپنی لاڈلی پوتی کو یوں دیکھ کر جیسے خود بھی ڈر گئے تھے۔ جانے اس کے لیے انہوں نے کیا کیا خواب نہ سجائے تھے، جسے بے دردی سے رونے والا ان کا اپنا پوتا ہی تھا۔ کسی اور سے وہ کیا شکوا کرتے؟ آپ دو کے باس ہیں، بتائیں ان سب میں میرا قصور کہاں ہے؟ میری غلطی بتائیں مجھے، میں کہاں غلط ہوں؟ یزدان یوں کھڑا تھا گویا اس کے لبوں پر کفل لگ گیا ہو۔ اس سوال کا جواب خود اس کے پاس نہ تھا، وہ اس سے کیا جواب دیتا؟ کچھ وقت تو وہ کچھ بھی بول نہ پایا، پھر خود کو کمپوز کر کے اس کی طرف بڑھا۔ میرو میری بات سنو، ابھی تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، ہم بعد میں اس کے بارے میں بات کریں گے۔ اس نے آگے بڑھ کر اسے تھامنا چاہا، وہ فوراً 2 قدم پیچھے ہوئی۔ سوچئے گا بھی مت، آپ مجھے ہاتھ لگانے کا حق بھی کھو چکے ہیں، اور بعد میں کیوں؟ ابھی جواب دیں مجھے۔ آپ کیا جواب دیں گے؟ اب فیصلہ تو میں کروں گی۔ وہ اس کی طرف دیکھ کر تنزیہ مسکرائی۔ آپ تو بس دوسروں کی غلطی کی سزا کسی دوسرے کو دے سکتے ہیں۔ بہت کر لیا آپ کی غلطیوں کو معاف، بہت کر لیا آپ کا انتظار، کہ جانے کب آپ واپس آئے اور کب اس رشتے کو دوبارہ اپنائیں۔ میں ہی کیوں ہر بار چکوں؟ آپ تو مجھ سے محبت کے دعوے دار تھے، تو کہاں گئی آپ کی محبت؟ اس نے بے دردی سے رخسار پر بہتے آنسوؤں کو رگڑا، جو اس کی بے اتنائی پر بے مول ہو رہے تھے، جو اس کی چھوٹی چھوٹی تکلیفوں پر تڑپ جاتا تھا۔ وہ بس کھڑا تماشا دیکھ رہا تھا۔ وہ اس کی طرف دیکھتی پھر سے بولی، اب آپ میری شکل دیکھنے کو بھی ترسیں گے؟ جائیے، آزاد کیا آپ کو اس رشتے سے۔ آپ نہیں نبھانا چاہتے اس رشتے کو تو اب آپ سے کوئی بھی زبردستی نہیں کرے گا۔ آپ میرے ذریعے سب گھر والوں کو تکلیف دینا چاہتے ہیں تو مبارک ہو، آپ کامیاب ہوئے۔ آپ میری ماں کو تکلیف دے کر تائشان کا بدلہ لینا چاہتے تھے، اس میں بھی آپ کو فتح ہوئی۔ اکلوتی بیٹی کے اجڑنے پر کون ماں تکلیف میں نہ ہوگی؟ اس وقت آپ کی آنکھوں پر انتقام کی پٹی بندھی ہے،
آپ کچھ دیکھنا ہی نہیں چاہتے۔ جس دن یہ دھند ہٹے گی نا آپ کی آنکھوں سے، تب دیکھنا آپ پچھتائیں گے۔ وہ اس کی آنکھوں میں اپنی گاریں گارتی ہوئی بولی۔ وہ اس کی باتوں پر جیسا فریز سا ہو گیا۔ وہ مزید ایک بھی لفظ کہے بغیر اپنے چکراتے سر کو سنبھالتی وہاں سے نکلتی چلی گئی۔ یزدان کے دل نے اسے دہائی دی کہ روک لے اسے۔ اسے ایسا محسوس ہوا کہ اگر وہ چلی گئی تو اس کی زندگی میں جو چند ایک خوشیاں ہیں وہ بھی چلی جائیں گی۔ اس کا ایک ایک بڑھتا قدم اس کے خوشیوں کے دروازے اس پر بند کرتا جا رہا تھا، یہاں تک کہ وہ نظروں سے اوجھل ہو گئی، پر وہ ڈیڑھ بنا کھڑا رہا۔ وہ ایک بھی قدم اس کی طرف نہ بڑھا سکا۔ وہ اسے کہہ کر گئی تھی کہ وہ پچھتانے والا ہے، اور وہ واقعی پچھتانے والا تھا۔ جی فرینڈز، کیا لگتا ہے آپ کو؟ کیا سچ میں یزدان اور میرو کی محبت یہاں ختم ہو جائے گی اور وہ سچ میں ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں گے؟ جاننے کے لیے چلے دوبارہ چلتے ہیں ناول کی طرف۔ گھر آ کر بھی وہ دو سنہری آنکھیں اسے مسلسل ڈسٹرب کر رہی تھی۔ جتنی کوشش کر رہا تھا اس کو جھٹکنے کی، اتنا اس کا معصوم چہرہ اس کی آنکھوں کے پردے پر لہراتا۔ وہ منظر اس کا پیچھا ہی نہیں چھوڑ رہا تھا۔ یہ سب اس کے ساتھ پہلی بار ہوا تھا۔ اپنے اس کی کیفیت پر وہ جھنجھلا سا گیا تھا۔ بے وقوف لڑکی، ایسے سب کے سامنے کون روتا ہے، وہ بھی یونی میں؟ اس کو وہی منظر یاد آیا جب دو تین لڑکے اس کے رونے پر اس کی طرف متوجہ ہو گئے تھے۔ وہ مسلسل اسی کی طرف اشارہ کر کے کوئی بات کر رہے تھے۔ یہ منظر رہان کو ایک آنکھ نہ بایا تھا۔ اس پل اس کا دل کیا یا تو ان لڑکوں کی آنکھیں نہ اچھلے یا اس بے وقوف لڑکی کو وہاں سے غائب کر دے۔ سٹاپ اٹ رہان، تو کیوں اس لڑاکا لڑکی کے بارے میں سوچ رہا ہے؟ تیری بلا سے وہ روئی یا ہنسے؟ وہ بار بار اس کی سوچ آنے پر خود پر لعنت بیچتا ہوا بولا۔ واہ دوستو، یہ ہان سچ میں تو نہیں نشوہ سے محبت کرنے لگ گیا؟ چلے جاننے کے لیے دوبارہ چلتے ہیں ناول کی طرف۔ عرید نے کبھی اس کا نشوہ کی طرح لاڈ نہیں کیا تھا، کیونکہ بچپن سے ہی یزدان اس کو لے کر کافی ٹچی تھا۔ جب سے ہوش سنبھالا تھا، وہ ننھی سے گڑیا اس کی زندگی کا حصہ بن چکی تھی۔ یزدان کا اس کے لیے سخت انداز دیکھ کر وہ پیچھے ہٹ گیا تھا۔ اسے وہ بالکل نشوہ کی طرح عزیز تھی۔ اسے تکلیف میں دیکھ کر اسے حقیقتاً دکھ ہوا۔ اسے یزدان پر بے تحاشا غصہ تھا۔ میرو، میں آ جاؤں بچے؟ وہ دروازے پر دستک دیتا اسے اجازت طلب کر رہا تھا۔ وہ جب سے یزدان کے کمرے سے آئی تھی اس کے آنسو ایک پل کے لیے بھی نہ تھمے تھے۔ آ جائیں۔ وہ آنسو پوچھتے اسے اندر آنے کی اجازت دے چکی تھی۔ عرید نے اندر آتے اس کے سر پر محبت سے ہاتھ رکھا تھا۔ کیسی ہو گڑیا؟ وہ صوفے پر بیٹھتا ہوا بولا۔ اس کا یہ محبت پر انداز پہلی بار دیکھا تھا، نہیں تو وہ لیے دیے انداز میں اس سے گفتگو کرتا تھا۔ کچھ دیر پہلے جو آنسو صاف کیے تھے ذرا سا شفقت پر امان پاتے ہی نکل آئے تھے۔ میرو، تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارا بھائی ابھی زندہ، کسی میں اتنی ہمت نہیں جو تمہارے ساتھ غلط کر جائے۔ یزدان کی فکر مت کرو، اس کو تو میں اچھے سے دیکھ لوں گا۔ اس کا بھائیوں والا مان دینے پر وہ شدت سے رو دی۔ عرید بھائی، مجھے نہیں رہنا یزدان کے ساتھ، مجھے ان کے سائے سے بھی دور رہنا ہے۔ وہ اس کی طرف بہتی آنکھوں سے دیکھ کر بولی۔ جو تم چاہتی ہو وہی ہوگا، وہ اسے یقین دلانے والے انداز میں بولا۔ شکریہ بھائی، میں آپ کا یہ احسان کبھی نہیں بھولوں گی۔ وہ تشکر بڑی نظریں اس کے چہرے پر گاڑتی ہوئی بولی۔ بھائی بھی کہتی ہو اور شکریہ؟ اب یزدان تم تک تبھی پہنچ سکے گا جب تم چاہو گی۔ وہ نظریں اس کے چہرے پر گاڑے بہت کچھ سوچنے میں مصروف تھا۔ ماضی۔ عائشہ بیگم بھی میرو کو اپنی بہو بنانے کے لیے ہرگز رضامند نہیں تھی۔ انہیں نہ ہی مانور پسند تھی اور نہ سمیرہ۔ ان کا بس چلتا تو اپنے بیٹے کی زندگی سے اس لڑکی کو کب کے نکال دیتی جس کی معصومیت تو انہیں ایک ناٹک لگتی تھی۔ پھپھو، آپ نے کہا تھا یزدان کی دلہن صرف میں بنوں گی۔ وہ غصے سے عائشہ بیگم کی طرف دیکھتی ہوئی بولی۔ چاہتی تو میں بھی یہی تھی، مگر یزدان اس چلاک لڑکی کے پیچھے پاگل ہے۔ دوسرا داجان اور شہیر دونوں اس رشتے کے لیے راضی تھے۔ میری اس معاملے میں ایک بھی نہ چلی۔ وہ یزدان کی آنکھوں میں میرو کے لیے محبت دیکھ کر چلتی کرتی رہتی تھی۔ پھپھو، آپ کے چاہنے نہ چاہنے سے اب کیا ہوگا؟ یزدان تو میری دسترس سے بہت دور چلے گئے۔ وہ مصنوعی اداسگی چہرے پر سجادگی ہوئی بولی۔ عائشہ بیگم اس کا اداس چہرہ دیکھ کر پل میں پگھل گئی۔ ان کی دلی خواہش تھی اپنے اکلوتے بھائی کی بیٹی کو اپنے یزدان کی دلہن بنانے کی، لیکن اس معاملے میں کسی نے بھی ان کا ساتھ نہ دیا۔
ان کے پاس ایک ہی رشتہ تھا اور وہ تھا ان کا اکلوتا بھائی، جن سے انہیں بے حد محبت تھی۔ اسی محبت کی خاطر وہ وردہ کو اپنے بیٹے کے لیے سوچ سکی تھی، لیکن راجہ اور شہیر دونوں ہی اس کے ارادوں پر پانی پھیر چکے تھے۔ انہیں ماں نور سے بے تحاشا نفرت تھی، جس کی وجہ سے نہ تو وہ اپنے بیٹے کی محبت ٹھیک سے دیکھ پا رہی تھی اور نہ ان کی خوشیاں جو صرف اور صرف مہرو کے ساتھ وابستہ تھی۔ جی فرینڈز، کیسے لگی آج کے ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا۔ آج کے ایپیسوڈ میں ہم نے مہرو کی اذیت اور عرید کا مہرو کو اپنے بھائی ہونے کا مان دینا اور یزدان کی والدہ یعنی عائشہ بیگم کا مہرو سے نفرت کرنا دیکھا۔ عائشہ بیگم کا مہرو سے نفرت کرنا اور آگے جا کے مہرو اپنی اور یزدان کی زندگی میں کیا فیصلہ لے گی اور ان کی محبت کیا رخ لے گی، جاننے کے لیے دیکھیے ناول کی نیکسٹ ایپیسوڈ، جو کہ کل رات 7 بجے اپلوڈ کر دی جائے گی۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور ہمیں دیجیے گا اجازت۔ اللہ حافظ۔